السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ پاکستان میں کرکٹ لورز کے لیے بہت بڑی خوشخبری آ گئی۔ ہاں، اب افغانستان کی کرکٹ ٹیم بھی پاکستان کا دورہ کرے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج خود کرکٹ ٹیم سے ملاقات کی اور انہیں دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ افغان کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان اب ہوگا، کیونکہ افغانستان نے اس وزیر اعظم کی اس دعوت کو قبول کیا ہے۔ پاکستان کے اندر چینی مہنگی ہوئی، اربوں روپے عوام کی جیبوں سے لوٹے گئے، کارروائی کوئی نہیں ہو رہی۔ ایف آئی اے کے برطرف شدہ افسر کہہ رہے ہیں کہ جی پوری حکومتی ٹیم نے اس عمل کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ پاکستان میں کورونا بڑھ رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو حکم دے دیا کہ اپنی ہی کمیٹی کے بنائے ہوئے ان اصولوں پر عملداری کے لیے اپنا کردار ادا کرے اور بڑے عوامی اجتماعات سے روکے، وہ منعقد نہیں ہونے چاہیے۔ یہ آج کے ہمارے موضوعات ہیں اور ہم علیحدہ علیحدہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، پھر ایف آئی اے کے برطرف شدہ افسر ایڈیشنل ڈائریکٹر سجاد مصطفیٰ باجوہ ہمیں بتائیں گے کہ کیسے انہوں نے تحقیقات شروع کی اور پھر ان پر کیا کیا الزامات لگے، اور پروگرام کے آخر میں ہم ایکسپرٹ اپینین کے لیے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان کے سابق اٹارنی جنرل جناب عرفان قادر اور تجزیہ نگار اینکر پرسن صابر شاکر صاحب۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب۔ بہت شکریہ قریشی صاحب، آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وزیر اعظم کے ہمراہ دورہ کابل سے واپس آئے۔ کیسا رہا یہ دورہ؟ بڑے عرصے کے بعد وزیر اعظم عمران خان وہاں گئے۔ دورہ بہت اچھا رہا۔ وزیر اعظم عمران خان کا تو یہ پہلا ہی دورہ تھا افغانستان کا۔ اس سے پہلے وہ افغانستان کبھی تشریف لے گئے تھے، تو اس لحاظ سے ایک تاریخی اہمیت رکھتا ہے ہمارے لیے۔ اشرف غنی صاحب کی دعوت تھی اور بہت اہم وقت پر یہ دعوت دی گئی، اور آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے دنوں میں کچھ ہائی لیول ایکسچینجز ہوئے تھے، جس میں کہ ڈاکٹر عبداللہ تشریف لائے تھے پاکستان، افغانستان کی اسمبلی کے اسپیکر تشریف لائے تھے، حکمت یار صاحب آئے تھے، حکمت یار تشریف لائے تھے، اور ایک ہمارا تسلسل سے ان کے ساتھ جو ایک ہے رابطوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ تو اب کیونکہ ہمارا جو پیس پروسیس ہے وہ بھی بڑے اہم موڑ میں داخل ہو چکا ہے، ہمارے بائی لیٹرل ریلیشنز جو ہیں، دو طرفہ تعلقات ہیں، ان میں ایک پہلے سے زیادہ گہرائی آ رہی ہے، پہلے سے بہتر ایک جسے کہتے ہیں نا ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی ہے، ہو رہی ہے۔ ہماری تجارت کے اور ٹرانزٹ ٹریڈ کے مزید امکانات روشن دکھائی دے رہے ہیں۔ ریجنل کنیکٹیویٹی میں ایک بہتری کی ہماری خواہش ہے دونوں طرف سے۔ تو ہم ان کے جو افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی تشریف لائے، اور رزاق داؤد صاحب بھی آج ہمارے ہمراہ تھے۔ تو بہت سے ایریاز میں ہماری پیش رفت ہوئی ہے، ٹریڈ اور معاملات میں ہماری پیش رفت ہوئی ہے۔ ایک ایم او یو سائن ہوا ہے جس میں ہم ان کا جو کسٹم میں کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے، ان کے انفراسٹرکچر کو امپروو کریں گے۔ ہم نے یہ بھی طے کیا ہے، جو بہت اہم بات ہے، کہ ہمارا کیا کوئی شیئرڈ ویژن ہے مستقبل کے لیے، پیس کے لیے، اسٹیبلٹی کے لیے، افغانستان کی، پاکستان کی اور ہمارے ریجن کی۔ تو آج ہم نے ایک شیئرڈ ڈاکیومنٹ پر اتفاق کیا ہے، شیئرڈ ویژن بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان، اور آج ہی انشاءاللہ دونوں طرف
से उसको बैक वक्त मीडिया को रिलीज भी कर दिया जाएगा थोड़ी देर बाद। ये फरमाइए कि बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने डेवलपमेंट देखी कि अफगान क्रिकेट टीम के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान, आप खुद मौजूद थे, मुलाकात हुई। ये मैं समझता हूं कि पब्लिक टू पब्लिक, पीपल टू पीपल, ये तो बड़ी अच्छी एक गुडविल क्रिएट करते हैं ऐसे इवेंट्स। क्या इंटरेक्शन हुआ उनके साथ? देखिए, बहुत एक चीज जो हम देख रहे हैं वो एक गुडविल मौजूद है अफगानिस्तान के अवाम में और पाकिस्तान के अवाम में। ख्वाहिश है कि हमारे ताल्लुकात में गर्मजोशी हो और हमारे ताल्लुकात बेहतर हो, और दोनों अतराफ ये लोग समझ रहे हैं कि ताल्लुकात की बेहतरी से दोनों का फायदा है। जितने हमारा पीपल टू पीपल कांटेक्ट में इजाफा होगा उतने हमारे ताल्लुकात में गहराई आएगी। आपने देखा कि पाकिस्तान ने हाल ही में एक फैसला किया कि जो वीजाज हैं उसमें हम नरमी करें, आसानी पैदा करें। मिसाल के तौर पर सिर्फ अक्टूबर के महीने में आपकी इत्तला के लिए मैं अर्ज करता चलूं कि हमने 75,000 वीजे जारी किए हैं अफगानों को, और ये हम अब ऑनलाइन जो वीजा सर्विस है उसका भी आगाज कर रहे हैं। तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट ताल्लुकात की गहराई में बहुत अहम होते हैं। क्रिकेट टीम को बहुत अच्छी टीम है उनकी, बहुत तेजी से डेवलप हो रही है। उनको भी दावत दी है पाकिस्तान आए, बड़ी उनके पाकिस्तान और उनकी क्रिकेट टीम के दरमियान बड़े दिलचस्प मैचेस होंगे और लोगों को बड़ा इश्तियाक है उसमें। यानी मैं ये समझूं कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाकायदा अफगान टीम को पाकिस्तान में आकर खेलने की दावत दी है, जो कबूल कर ली गई है। जी बिल्कुल। अच्छा, आप तो माशाल्लाह इतने ज़ीरक डिप्लोमेट मैं कहूँगा, फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं, जिसमें ये गुड चीज़ें, सॉफ्ट चीज़ों के साथ साथ बड़े हार्ड इश्यूज भी होते हैं। अभी मेरे कानों में वो रेजोनेंस है आपकी ज्वाइंट ब्रीफिंग की, जिसमें आपने फरमाया था कि अफगान सरजमीन भारत इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के खिलाफ। कर्नल राजेश नामी एक ओहदेदार की तैनाती के हवाले से भी बात की गई थी। तो ये जो सिक्योरिटी मैटर्स हैं और स्पेशली अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होना, ये भी टेकअप हुआ वहां पर या नहीं? जी यकीनन, मैंने पहले भी कहा था कि ये ऐसे इश्यूज हैं, हसास इश्यूज हैं, जो हम मीडिया के जरिए नहीं बल्कि जो हमारा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म मौजूद है एपेक्स का, उससे हम इनको आगे बढ़ाएंगे। और उसमें एक हमारा जॉइंट वर्किंग ग्रुप है, सिक्योरिटी पे है, काउंटर टेररिज्म पर है। हमने उसको आगे बढ़ाने पर हमने इत्तफाक किया है, और जो हमारी कंसर्न्स हैं मैंने उनसे वजीर खारजा से शेयर की, सदर अशरफ गनी से भी शेयर की, और हमने तय किया कि हमारा ये जो वर्किंग ग्रुप है इस पर जो हमारी तशवीश है हम उनसे शेयर करेंगे। एक और भी इम्प्रेशन रहा है कि डॉक्टर अशरफ गनी जब पहली बार प्रेसिडेंट बने वो सीधे पाकिस्तान आए, लेकिन फिर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जिनके वजह से वहां पर ये इंप्रेशन है कि वो मायूस हुए। आज रिकनेक्ट कर पाए हम उस प्रोसेस को जो डॉक्टर अशरफ गनी शुरू में करना चाह रहे थे? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज दोनों साइड्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वाहिद रास्ता आगे बढ़ने का जो है वो गुफ्तशुनीद है। कोई मिलिट्री सोल्यूशन है नहीं, पॉलिटिकल सेटलमेंट ही दरकार है। पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए गुफ्तगू के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दोनों में मैंने देखा, दोनों तरफ एक ख्वाहिश भी थी कि हम माजी को भुला के मुस्तकबिल की तरफ देखें, और मुस्तकबिल में हमें बहुत से रोशन इम्कानात दिखाई देते हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमें रीजनल कुव्वतों की सपोर्ट दरकार है, लेकिन जितनी भी हमें बाहर से सपोर्ट दरकार हो, जब तक अफगानिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत और हमारे स्टेट टू स्टेट रिलेशंस बेहतर नहीं होंगे, जब तक हमारे दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी नहीं आएगी, बाहर से लोग जितना ही हमें दर्ज क्यों न दें, जब तक हमारे अंदर ये ख्वाहिश नहीं होगी अपनी बेहतरी के लिए, तो वो बेसूद होगा। आज जो मुझे खुशाइन चीज दिखाई थी कि दोनों तरफ ये एक रियलाइजेशन थी कि हमने अपने मामलात को खुद सुधारना है, और हमने एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करनी है। हमने माजी को भुलाकर, क्योंकि माजी की एक लंबी तारीख है,
اس میں خوشگوار واقعات بھی ہیں، اس پر تلخ حقیقتیں بھی ہیں، لیکن ہمیں اس سے آگے نکلنا ہے اور مستقبل کی طرف دیکھنا ہے۔ قریشی صاحب، میں ضرور بات کرنا چاہوں گا، آپ فورن منسٹر کے ساتھ ساتھ ایک سینئر ترین پولیٹیشن میں سے آپ کا شمار ہے، اور پارٹی کے بھی آپ ماشاءاللہ سینئر وائس چیئرمین ہیں۔ یہ فرمائیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل ایک فیصلہ دیا کہ حکومت عمل درآمد کرے کمیٹی کے فیصلوں پر جس میں عوامی اجتماعات نہ ہوں۔ پی ڈی ایم اب جلسے کرنا چاہ رہی ہے، انہوں نے اعلان کر دیا ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے کہ ہم جلسے کریں گے۔ حکومت کس طرح سے اس عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرائے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کی ہماری جماعتیں جو ہیں جو پی ٹی ایم کا حصہ ہیں، اگر وہ عدالتوں کا احترام کرتی ہیں اور جو بارہا کہتی ہیں کہ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، تو انہوں نے عدالت کی اس فیصلے پر غور کرنا چاہیے۔ عدالت نے فیصلہ کیوں دیا ہے؟ عدالت نے فیصلہ اس لیے دیا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سیکنڈ ویو ہے وہ پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر شہر، جتنے پاکستان کے بڑے شہر ہیں، اور ہم نے 11 بڑے شہروں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے جہاں پازیٹیوٹی اور انفیکشن جو ہے بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ دیکھیے، پی ڈی ایم جلسے کرنا چاہتی ہے، ضرور کرے، لیکن ذمہ داری بھی اٹھائے۔ کل کو اگر حالات بگڑتے ہیں، ملک متاثر ہوتا ہے، اور ان کی کوتاہی کی وجہ سے لوگوں کے خاندان متاثر ہوتے ہیں، پاکستان کی معیشت متاثر ہوتی ہے۔ آئے دن یہ درس دیا کرتے تھے یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں، خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ، کہ حکومت ذمہ داری محسوس کیوں نہیں کرتی، وہ لاک ڈاؤن کی طرف کیوں نہیں جاتی۔ آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی تو خاص طور پر بڑے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کے خواہشمند ہوا کرتے تھے۔ تو آج ہم نہیں کہہ رہے، یہ ویو پوری دنیا میں دکھائی دے رہی ہے۔ حکومت نے جتنی اپنی ایکٹیویٹیز تھی، ہم نے ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے جو این سی او سی نے کہا، جو عدالت کہہ رہی ہے، انشاءاللہ ہم اس کی پاسداری کریں گے، کیونکہ ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اپنے لوگوں کو محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر پی ڈی ایم عدالت کو اہمیت نہیں دیتی، اگر ان کی نظر میں پاکستان کی عوام کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور صرف ان کا سیاسی ایجنڈا ہی ہے جو سب چیز پہ غالب آتا ہے، تو شوق سے کریں۔ بہت شکریہ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، آپ نے پاکستان میں کرکٹ کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہمیں سنا دی، بڑی خوشخبری ہمیں بتا دی۔ ناظرین، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایف آئی اے کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر سجاد مصطفیٰ باجوہ صاحب، اور ہم ان سے ضرور پوچھیں گے کہ وہ کنٹروورسی جس کی وجہ سے وہ برطرف کیے گئے، وہ تحقیقات کر رہے تھے، تحقیقات کہاں پہنچی، کیا ہوا۔ بریک کے بعد ہم آپ کے سامنے یہ بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم اب آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سجاد مصطفیٰ باجوہ صاحب، سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے، میں اب سابق ہی کہوں گا۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لے آئے۔ آج کل آپ خبروں میں ہیں، آج کل آپ کنٹروورسیز میں ہیں، آج کل آپ کو برخاست کیا گیا ہے۔ پوائنٹ ٹو پوائنٹ اگر آپ ہمیں بتائیں، جیسے شوگر کمیشن بنا، شوگر کی تحقیقات شروع ہوئی، تو آپ کے بارے میں پہلی خبر یہ آئی کہ آپ تو شوگر مافیا کی جاسوسی کر رہے تھے۔ آپ کو سرکار نے تحقیقات کا کام سر انجام دینے کے لیے آپ کی سروسز نہیں، آپ کو سونپا یہ کام، آپ الٹا شوگر مافیا کے لیے اطلاعات پہنچا رہے تھے۔ دیکھیں، جب شوگر کمیشن بنا تو میری انٹیگریٹی، میری ایمانداری، میری جو بیک گراؤنڈ تھی، اس کی وجہ سے مجھے نمبر 1 ٹیم کا ہیڈ بنایا گیا، اور میری ٹیم کے اندر ایس سی سی پی، ایف بی آر، انٹیلیجنس بیورو، اس کے اے جی پی آر، ایف آئی اے سائبر کرائم، یہ سارے لوگ شامل تھے، کوئی 15 سے 20 لوگ شامل تھے۔ ان سب کی میں لیڈ کر رہا تھا، ان کے ساتھ جا کے کر رہا تھا۔ 2 جگہ پہ میں انویسٹیگیشن کر رہا تھا، فورینسک آڈٹ کر رہا تھا، ایک ان کی مل کے اندر اور ایک ان کے ہیڈ آفس میں، اور یہ ایز پر ہیڈ آف کمیشن واجد ضیاء صاحب کے ریٹن آرڈر کے تحت میں گیا اور وہاں پہ کر رہا تھا۔
جب وہاں گیا تو پہلی تو بات یہ میں بتاؤں کہ جی میرے پاس کوئی ایسی سیکرٹ انفارمیشن تھی ہی نہیں. میں تو ان سے انفارمیشن لے رہا تھا, ان کے ڈاکیومنٹس لے رہا تھا, ان کا ریکارڈ لے رہا تھا, ان کے ریکارڈ سے میں اپنے جو دوسرا رپورٹ تھی وہ جنریٹ کر کے میں ساری کی ساری انفارمیشن کمیشن کو دے رہا تھا. میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں تھی کہ جو ان کے پاس نہیں تھی, جو مل کے پاس نہیں تھی. یا اچھا دوسری بات کہ میں آج بھی کہہ رہا ہوں, میں نے جس دن میری سسپینشن ہوئی میں نے اس دن بھی کہا کہ کوئی آڈیو, کوئی ویڈیو, کوئی میری ٹرانسکرپٹ, کوئی میری جو ہے سی ڈی آر, میری کچھ انڈیویجول کی کوئی پرائیویٹ ویڈیو بنائی ہے, کوئی میری جو ہے وہ تمام کی تمام جو ایویڈنس ہے وہ سامنے لائی جائے. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی وزیر اعظم ذمہ دار ہیں. سنیے گزارش سن لیں پوری کہ شوگر ایڈوائزری بورڈ نے آ کے سمری ایکسپورٹ کی دی ای سی سی کو, ای سی سی نے منظور کی, کابینہ نے خالی ریٹیفائی کیا, پھر ایکسپورٹ کی وجہ سے پرائس بڑھی. اس میں وزیر اعظم کہاں سے ذمہ دار ہیں؟ دو پارٹ ہیں. پہلا ہے ایکسپورٹ کی اجازت دینا. ایکسپورٹ کی اجازت دی تو پرائم منسٹر صاحب خود فرما چکے ہیں کہ مجھے بلیک میل کیا گیا. تو بلیک میل کس نے کیا؟ وہ خود فرما چکی ہیں کہ بزدار صاحب میری اجازت کے بغیر کوئی امپورٹنٹ کام نہیں کرتے, میرے نالج میرے اجازت کے بغیر نہیں کرتے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں. چلیں وہ بیان بازی میں تو بالکل فیکٹس کی بات کر رہا ہوں. میں یہ فیکٹ کی بات بتا رہا ہوں کہ پہلی سمری ہوئی تو اگر بقول ان کے اگر سٹاک سفیشینٹ نہیں تھا تو غلط انفارمیشن دی گئی, چاہے شوگر بورڈ ایڈوائزری بورڈ نے دی یا کسی بھی فائنانس نے دی, دوسری اس میں نے کسی اور ڈپارٹمنٹ دی. تو جب ایف بی آر کے پاس 24 آور راؤنڈ دا کلاک ان کے بندے جو تھے وہ ہر مل کے اندر موجود تھے آفیسر, تو ان کے پاس کمپلیٹ ڈیٹا آ رہا تھا اسٹیٹ بینک سے پلج سٹاک کا 100% ڈیٹا ان کے پاس موجود تھا. تو یہ سارا ان کو جھوٹا پرپوزل گئی کس نے دی, اس کے خلاف ایکشن ہو. کون ایکشن نہیں لے رہا, ان کے خلاف کیوں انکوائری نہیں ہو رہی؟ تو جس نے پرپوز کیا, اگر غلط پرپوز کیا, ریکمینڈ کیا, اپروو کس نے کیا, دے آر اکیوزڈ, دے شوڈ بی ہیلڈ. اچھا آپ آگے یہ بھی کہتے ہیں, بی بی سی کے ساتھ میں نے آپ کا پورا تھریڈ بیئر انٹرویو پڑھا, آپ کہتے ہیں جی کہ اعظم خان کے خلاف تو جہانگیر خان ترین صاحب نے باقاعدہ بیان دیا کہ وہ ہمیں پھنسوا رہے ہیں شوگر ملوں کو. آپ الٹا کہتے ہیں کہ اعظم خان بھی اس میں ملوث ہیں. اعظم خان کیسے ملوث ہیں؟ دیکھیں, شوگر ملز ایسوسیشن کے کچھ لوگ چینج ہوئے, کچھ نئے عہدیدار بنے, تو میں نے صرف یہی کہا ہے کہ اسی بی بی سی میں بھی میں نے انٹرویو میں یہ کہا کہ آپ صرف اور صرف ان 3 یہ اور 2 دوسرے جو ایڈوائزر ہیں, ندیم بابر صاحب, رزاق داؤد صاحب اور کمیشن کے جو ممبر تھے, ان صرف 10 بندوں کے آپ سی ڈی آر چیک کر لیں, ان کے سی ڈی آر محفوظ کر لیں. اگر پی ٹی اے کے پاس ہے تو وہ محفوظ کر لیں, ان کے لینڈ لائن نمبر ہیں, ان کے موبائل ہیں, ان کا فرانزک کر لیں. آپ کو سارا جو ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. آپ نے 2 اور بندوں کے نام لیے, ابھی رزاق داؤد صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ, ندیم بابر کی. آئی پی پیز کے حوالے سے بھی تحقیقات ہوئی ہیں, آئی پی پیز میں بھی ان دونوں کو امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی, تو پوری حکومت کو امپلیکیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن جو فائنڈنگز آتی ہیں وہ تو پرائم منسٹر اس میں نہیں نظر آتے. شہزاد اکبر بھی کہتے ہیں میرا کچھ لینا دینا نہیں ہے ساری چیز سے. آپ نے شہزاد اکبر کو بھی امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی. آپ مجھے بتائیں کہ ایف آئی کو رن کون کر رہا ہے؟ شہزاد اکبر نہیں کر رہا, ٹی جی ہیں. نہیں, ایون عدالت نے بھی کیا ہے, لیکن جو ہے ڈائریکٹلی دیکھیں, پہلے تو رزاق داؤد صاحب کے بارے میں کمیشن نے رپورٹ میں نہیں لکھا, ان کا رول نہیں لکھا ڈوبیس. دوسرا آگے ندیم بابر صاحب کے بارے میں آئی پی پیز میں کے خلاف انہوں نے جو پرائم منسٹر عمران خان نے خود کمیٹی بنائی, اس کی ریکمنڈیشن کے خلاف عمران خان صاحب سے بات کرنے کے بجائے انہوں نے عمر ایوب کو لیٹر لکھا, وہ میڈیا کو لیک کیا, وہ پبلک میں پڑھا, سوشل میڈیا پہ پڑھا ہوا ہے. اسی کمیٹی کے خلاف وہ کیوں لکھ رہے ہیں؟ اور اس کمیٹی میں جو تھا وہ میرا سٹینس کیا تھا کمیٹی میں, ساری کمیٹی کو میں نے کہا جی اگر تو اسٹیٹ چاہ رہی ہے تو یہ پیسہ بھی ریکور ہوگا جس نے کرائم کیا اس کے. تو میں نے کہا جی کرمنل انکوائری ہو, کرمنل کیس درج ہو. تو کچھ لوگوں کا زیادہ تر یہ تھا کہ جی نیگوسیشن کی جائے, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب چاہ رہے تھے کہ نیگوسیشن کی جائے. تو میں نے کہا جی یہ تو ایک فراڈ ہوا ہے, ایک کرائم کمٹ ہو گیا ہے. کس طرح کی نیگوسیشن چاہ رہے تھے؟ دیکھیں اب
جب کرائم کمٹ ہو گیا, فراڈ ڈیٹیکٹ ہو گیا کہ جی وہ ٹریلینز میں ہے, بلینز میں نہیں ہے, ٹریلینز میں فراڈ ہوا ہے, ٹھیک ہے, ایگریمنٹ سارے کے سارے ون سائیڈڈ ہوئے ہیں, جس میں گورنمنٹ آف پاکستان کے تمام رائٹس جو تھے وہ سیٹ اسائڈ کر دیے گئے اور ون سائیڈ ایگریمنٹ ہے. اب نیگوسیشن آپ نے کیا کرنی ہے, اور ابھی کر ہو رہی ہے نا, کیا نکال لیا, جب اب ٹریلینز کا جو نقصان ہو چکا ہے, جو آئندہ ہوگا اس کے لیے جو میں جب بار بار کر رہا تھا اس انکوائری کے دوران بھی میرا واٹس ایپ گروپ بنا ہوا تھا اسی آئی پی پی کمیٹی کا, تو میں اس میں بڑا اسرٹ کر رہا تھا کہ انویسٹیگیشن کریں, تو اس میں رزاق دو یا ندیم بابر کے بارے میں کمنٹس بھی کر رہا تھا, تو اس میں آپ کے پاس ریٹن کامنٹ میرے پاس سب کچھ پڑا, میں جو بات کر رہا ہوں میرے پاس ڈاکومنٹ. اچھا میں ذرا شوگر تک رہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں 55 روپے سے 110 روپے اور یہ تقریباً 2 سال ہو گئے, اراؤنڈ 600 بلین روپیز, 600 ارب روپیہ عوام کی جیبوں سے نکلا. وہ کہاں گیا؟ وہ شوگر ملوں کے پاس گیا, شوگر مافیا کے پاس گیا. لیکن بجائے اس سے کہ آپ شوگر ملوں کے خلاف بات کریں, آپ حکومتی وزراء پہ بات کر رہے ہیں. دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کمیشن کی رپورٹ آ گئی, اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ گیا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا کہ جی 70 روپے میں چینی فروخت کرے گی شوگر ملز اور گورنمنٹ 70 روپے میں خریدے گی. اس کو ڈیفائی کس نے کیا؟ گورنمنٹ آف پاکستان نے. کس نے پرپوز کیا, کس نے ریکمینڈ کیا ہمیں 70 میں چینی نہیں لینی, کس نے اس کو اپروو کیا کہ جی ہم نے اس کو 63 یا 67 روپے انہوں نے کہا جی ہم دیکھیں وہ ایک ملی بکس تھی, آپ 70 پہ ایگری کر دیں, ہم 63 کیا دیں گے, نہ ہم 70 روپے میں لیں گے نہ آپ 63 روپے دیں گے, اور دونوں کا کام ہو جائے گا اور پرائس 120 پہ چلی جائے گی, جو کہ چلی گئی. بالکل. دیکھیں اگر تو پھر کیا 1 روپیہ بھی 70 سے نیچے لے کے آئے؟ ایک پلان تھا, اگر ہائی کورٹ اس پہ ریزسٹ کرتی, انہوں نے کہنا تھا ہم نے تو 50 پہ لے کے آنی تھی, یہ ہائی کورٹ نے ہمیں مجبور کیا اور مل والوں کو فائدہ پہنچایا. میں منسٹر نہیں ہوں, میں ڈی جی نہیں ہوں, میں ایک ایڈیشن ڈائریکٹر لیول کا بندہ ہوں. میں آج بھی دعویٰ کرتا ہوں, میں نے پہلے بھی کر کے دکھایا اور آج بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر عدالت عظمیٰ مجھے آتھرائز کرے اور مجھے آرڈر کرے, میں اگر 1 ہفتے 7 دن کے اندر, میں مہینوں کی بات ہفتوں کی نہیں کر رہا, اگر 7 دن کے اندر میں چینی کو 70 سے نیچے نہ لے کے آؤں, میں ایڈوانس اپنا استعفیٰ لکھ کے دے دوں گا. بہت شکریہ سجاد مصطفیٰ باجوہ صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم ایکسپرٹ اپینین کے لیے ایکسپرٹ اپینین آپ کے سامنے پیش کریں گے. بیرسٹر عرفان قادر صاحب سابق اٹارنی جنرل پاکستان, اور ان کے ساتھ موجود ہوں گے جناب صابر شاکر صاحب, خود اینکر پرسن تجزیہ نگار ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. اب تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. ہم نے چینی کے حوالے سے بھی بات کی اور ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو حکم آیا حکومت کو کہ وہ اقدامات کرے, بڑے اجتماعات نہ ہوں, ان دونوں حوالوں سے ہم اب ایکسپرٹ اپینین جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عرفان قادر صاحب, سابق اٹارنی جنرل پاکستان اور ممتاز قانون دان ہیں, اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب صابر شاکر صاحب, خود تجزیہ نگار ہیں, اینکر پرسن ہیں. عرفان قادر صاحب, عدالت نے حکم دے دیا کہ حکومت اپنا فیصلہ عمل درآمد کرائے, یعنی بڑے عوامی اجتماعات کو روکے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس آرڈر کا جو آپریٹر پارٹ ہے وہ دیکھا ہے, تو اس کا جو منطق ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ ایسا معاملہ ہے جس میں کہ عدالت کی کوئی جورسڈکشن نہیں ہے, اور یہ معاملہ جو ہے حکومت وقت کے کرنے کا, ایگزیکٹو کے کرنے کا ہے, اور کوئی پینڈیمک پھیلا نہیں پھیلا اس کو کس طرح سے روکنا ہے. تو یہ عدالت کا منصب نہیں ہے, اور اسی لیے انہوں نے یہ ہولڈ بھی کیا ہے کہ یہ حکومت کا کام ہے اور اس میں عدالت مداخلت نہیں کرے گی. ان کو یہ بھی چاہیے تھا, لکھ دیتے کہ عدالت مداخلت کر بھی نہیں سکتی, کیونکہ اس سے پہلے جب بھی اسی طرح کا معاملہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس آیا تھا تو انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ پینڈیمک ہے ہی نہیں, اور پھر عید کے قریب آ کے کہہ دیا تھا کہ لوگ اس کی شاپنگ بھی کریں, اور پوری طرح سے سپریم کورٹ نے انٹرفیئر کرنا شروع کر دیا تھا. تو لہذا سپریم کورٹ کا وہ جو فیصلہ تھا, جو کہ بعد میں پھر کافی کورونا پھیلا بھی, اور جس کی غلطی کا احساس میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تمام جو عدالتیں ہیں ان کو بھی ہوا ہوگا, اور غالباً اسی کا ہم پس منظر میں جب دیکھتے ہیں تو یہ جو فیصلہ ہے اس میں کم از کم سمت اس حد تک درست ہے
کہ یہ معاملے عدالتوں کے دیکھنے کی نہیں ہے, یہ تو بڑی سائنٹیفک چیزیں ہیں, یہ جو لوگ ایکسپرٹس ہیں وہ یہ اسیسمنٹ کر سکتے ہیں. ججز جو ہیں یا وکلا جو ہیں وہ ان چیزوں کو میں تو نہیں جا سکتے نا. جو ایگزیکٹو ڈیسیجن میکنگ ہے کہ وہ ڈیسیجن میکنگ امپروڈنٹ ہے نہیں ہے, ڈیسیجن میکنگ کس حد تک ریزنیبل ہے, کیونکہ یہ ڈیسیجن میکنگ ان اینی کیس ایگزیکٹو نے کرنی ہے, حکومت نے کرنی ہے, عدالتوں نے تو نہیں کرنی. اس لیے اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ منطقی اعتبار سے اس کی جو جسٹ ہے, اس کا جو کرکس ہے, یہ فیصلہ مجھے یہ درست لگ رہا ہے. صابر شاکر صاحب, فیصلہ درست لگ رہا ہے عرفان قادر صاحب کو بھی, لیکن حکومت اس پر عمل درآمد کیسے کروائے گی؟ بائنڈنگ تو بنتا ہے, عدالت نے حکم دیا ہے کہ حکومت اپنی کمیٹی کے فیصلوں پر عمل درآمد کرے, بڑے عوامی اجتماعات روکے حکومت کیسے روکے گی؟ پی ڈی ایم کہتی ہے ہم تو جلسے کریں گے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اپوزیشن بہت زیادہ اگریسو ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ شاید ان کے جلسے روکنے کے لیے ہو رہا ہے, جبکہ پارلیمنٹیرینز خود بھی اچھی طرح سمجھتے اور اس کا شکار ہو چکے ہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس تھا کل, اس میں خواجہ آصف صاحب اور دیگر ارکان وہ چلے گئے تھے اور باقی ارکان کو بھی کہا کہ کرونا پھیل رہا ہے اور آپ اجلاس ملتوی کر دیں, اور قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا. یہ تو اپنی جگہ پہ بات درست ہے کہ یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اور یہ خطرناک حد تک پھیلی ہوئی ہے. ہمارے اپنے دوست کولیگ ارشد وحید چودھری صاحب اس کا شکار ہو چکے ہیں, اللہ کو پیارے ہو گئے. تو بات یہ کہ اب حکومت کے پاس کیا ہے؟ حکومت کے پاس دیکھیں جی, اگر لیڈر پہنچیں گے تو لوگ ضرور پہنچیں گے, بالکل جائیں گے, اور اگر لیڈر نہیں جائیں گے تو پھر لوگ بھی نہیں نکلیں گے. نہیں, لیڈر تو جا رہے ہیں نا, دیکھیں نا, لیڈر تو کہہ رہے ہیں بار بار. ابھی جو ان کے سپوکس مین ہیں میاں افتخار حسین تھوڑی دیر میں ایک پروگرام میں تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ کورونا کے پیچھے نہیں چھپنے دیا جائے گا, ہم ضرور جلسے کریں گے. اب حکومت کے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے اور وہ ہے کہ نقص امن کے تحت ڈپٹی کمشنرز کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں, صوبائی حکومتوں کے پاس ہوتے ہیں, ہوم سیکٹریز کے پاس ہوتے ہیں کہ وہ نقص امن کے تحت یا کسی بھی خطرناک صورتحال کے تحت ایسا سوچا جا رہا ہے کیا ایسا سوچا جا رہا ہے؟ بالکل یہ کرنا پڑے گا, کیونکہ لیڈرز کو پھر نظر بند کیا جاتا ہے اور وہ کوئی لمبے عرصے کے لیے نہیں کیا جاتا. فار ایگزامپل کل کا جلسہ ہے تو 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے 24 گھنٹے پہلے ان کو گھروں تک 16 ایم پی او پڑا ہے نا, 16 ایم پی او پڑا ہے. ادھر رکیے گا بیرسٹر صاحب, میں ذرا شوگر کے حوالے سے بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے 55 روپے سے چینی 110 تک پہنچی اور اربوں روپے لوٹے گئے. 400 سے 600 ارب روپے کا ایک فگر آتا ہے. ایف آئی اے کے برطرف آفیسر ابھی سجاد مصطفیٰ باجوہ صاحب ابھی یہ بات کر رہے تھے. تو کیا پھر جو عوام کو لوٹا گیا کوئی اس کی ریکوری نہیں ہوگی, کوئی کاروائی نہیں ہوگی, ہر کوئی اسکاٹ فری رہے گا؟ کیونکہ ایف آئی اے کے افسر کہتے ہیں کہ یہ تو ساری حکومت ہی فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی شوگر مافیا کو. دیکھیں, اس میں میرا اپنا تجربہ یہ ہے اس طرح کی چیزوں میں کہ یہ جو اشیاء کی جو قیمتیں ہیں, اس کا جو اتار چڑھاؤ ہے, اس میں ہزاروں لوگ جو ہیں اس ساری چیز میں انوالو ہوتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی بہت ایفرٹ کیے گئے, جس طرح کے پیٹرولیم پرائسز پہ کوشش کی گئی کہ کیسز بنائے جائیں ان لوگوں کے خلاف, ان کمپنیز کے خلاف جو آئل کمپنیز جو ہیں آپریٹ کر رہی ہیں اس فیلڈ میں. اور اسی طرح سے شوگر کے معاملے میں بھی یہ پہلے بھی بہت سال پہلے کوشش ہوئی کہ یہ جو ہزاروں لوگ جو اس سے بینیفٹ کرتے ہیں ان کو پکڑ کے اندر کر دیا جائے. تو یہ جو تمام یہ طلب و رسد کا یہ معاملہ ہوتا ہے, اس میں میں تو شروع سے ہی خلاف تھا کہ کرپشن کی جو ایجنسیز ہیں یا جو عدالتیں ہیں ان کو اس کے بیچ میں نہیں آنا چاہیے. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں پروسیکیوٹر جنرل تھا 2003 سے 2006 تک, تو یہی میرا ویو تھا. اور اس وقت کی جو حکومت تھی جنرل پرویز مشرف کی, وہ بھی فائنلی اسی ویو پہ پہنچی تھی کہ یہ اس طرح ہم ہزاروں لوگوں کو پکڑ کے اندر بند کرنا شروع کر دیں. یہ جو نفع نقصان ان چیزوں میں ہوتا ہے اور یہ ساری نیٹی گریٹی میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اب یہ ایک طریقہ کار بن گیا ہے کہ ہم اس طریقے سے جو بہت ساری سیاست ہے اس کو ریگولیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. لہذا جو لوگ پاکستان میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں ان کو ہم پھنسا دیتے ہیں اس طرح کے کیسز میں, اور جو کچھ کام کرنے کے قابل نہیں ہے وہ میز کرسی پہ بیٹھ کے تو ہر کسی کے خلاف کیس بنانے شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح کے ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہوگا اور ملک کو لے کے آگے جانا ہوگا.
ये जो इस किस्म का एहतसाब है, जो कि इस किस्म की इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग है या ऑफिशियल डिसीजन मेकिंग है या कोई फाइनेंशियल रिपरकशंस होते हैं किसी डिसीजन मेकिंग के, इम्प्रूवेंट डिसीजन मेकिंग है, इस सारी चीज से हमें हट के बात करनी होगी, हटकर बात करना चाहिए। इधर रुकिएगा, हटकर बात करना चाहिए। ये जो मंत्रा है इस तरह का, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट भी ये कह बैठी है अभी रिसेंटली एक फैसले में कि ये जो एहतसाब है इसमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का आंसर जो है वो शामिल हो गया, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिएगा। साबिर शाकिर साहब, ऑडिट रिपोर्ट हुई, फिर फॉरेंसिक ऑडिट हुआ, फिर वो FIA के अफसर भी बरतरफ हो गए, लेकिन लकड़ हजम पैसा हजम हुआ तो कुछ नहीं है, किसी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। देखिए, बात ये है कि पराजा साहब, असल हमारे मुल्क का मसला ये है, और मुझे वो चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब और जस्टिस अजमत सईद शेख साहब के अल्फाज याद आ रहे हैं, गॉड फादर और सिस्टर माफिया के, कि हमारे यहाँ तो हर शोबा जो है वो कार्टेल्स बैठे हैं, वहाँ पे मोनोपोलिस्ट हैं और उन्हीं की इजारादारी है, और स्टेट इंस्टीट्यूशन जो हैं बहुत वीक हो चुके हैं इन कारोबारी लोगों के हाथों, और वही अपना भावबंद खोलते हैं, उनके कंट्रोल में है सब कुछ। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नादरीन, कोरोना बढ़ रहा है, यकीनन उसके कंट्रोल के लिए इकदामात करना चाहिए, और इसी तरह से जो लोग आवाम को लूटते हैं वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करें, वो एक्सपोर्ट करें, वो छुपा लें, वो कीमतें बढ़ा लें। कोई तो इस मुल्क में हो जो अवाम के मफाद को सामने रखते हुए इकदामात करे। हम साबिर शाकिर साहब, इरफान कादिर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।